اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار ہمیں ایک ایسے مہینے میں داخل کر چکا ہے کہ جس میں خداوند عالم شیطان کو قید کر دیتا ہے اور انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی مہینے میں خداوند عالم نے شبہ قدر کو رکھا ہے۔ اسی مہینے میں پروردگار نے اپنی لازوال نعمتوں کو اس دنیا پہ نازل کرنے کا کہہ رکھا ہے۔ ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو ابو خالد کابلی امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک جامع نصاب ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی انسان کو گناہ کرتا ہے تو یقیناً خداوند عالم اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب لکھتا ہے، جہنم لکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اسی دنیا میں اس کو بہت ساری مشکلات کا بھی ممکن ہے سامنا کرنا پڑے، یعنی ان تمام گناہوں کا، ان تمام معصیتوں کا جو انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے اسی دنیا میں اس کے بہت سارے آثار کو بھی دیکھتا ہے۔ اس طرح کے 13 آثار امام سجاد علیہ السلام کہ جو انسان گناہوں کے نتیجے میں اس دنیا میں دیکھتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ان تمام آثار کو ذکر کریں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ وہ تمام گناہ میرے معاف کر دے۔ الذنوب التی تغیر النعم، اس نصاب میں سے پہلا نقطہ کہ جہاں پر امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ وہ تمام گناہ پروردگار کے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں کے ذیل میں امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں 5 گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ کہ جو انسان کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے وہ البغی علی الناس ہے، یعنی لوگوں پر ظلم کرنا ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے سے مراد اگر لیا جائے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے انسان اس کی تو مخالفت کرے، لیکن اپنے گھر میں انسان جو اپنی اولاد کے اوپر ممکن اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کر کے جو ظلم کر رہا ہے، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کر کے نہ جو ظلم کر رہا ہے، وہ بھی تمام اس ظلم کے اندر شامل ہوں گے۔ البغی علی الناس کہ جو انسان کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا۔ دوسرا جو انسان کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں والزوال عن العادۃ فی الخیر، بھلائی اور عادت خیر سے ہٹ جانا۔ انسان جو بھلائی انجام دیتا ہے، جو خیر انجام دیتا ہے، اس کی عادت کو فراموش کر دے، وہ اس کو انجام نہ دے، ان بھلائیوں کو، ان خیر کے کاموں کو انجام نہ دے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو بھلائی انجام دیتا ہے اس کو انجام نہ دے، خداوند عالم نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ واجتناع المعروف، اور وہ تیسرا گناہ کہ جو انسان کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے وہ اس چیز کا، یعنی دکھاوے کے لیے صرف اچھا کام کرنا۔ اگر ایک انسان صرف دکھاوے کے لیے اچھا کام کرتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرے، حتیٰ وہ نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، خداوند عالم اس کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ چوتھا ایسا گناہ کہ جو انسان کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے وہ کفران النعم، وہ کہ جو نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔ خداوند عالم کی لازوال بہت ساری ایسی نعمتیں کہ جو اس کائنات میں آ رہی ہیں اور موجود ہیں، انسان کفران نعمت کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور 5واں ایسا گناہ کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے وہ ترک الشکر، انسان شکر کو بھول جاتا ہے، اور تمام نعمتیں کہ جو خدا نے انسان کو عطا کی ہیں اگر اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے خداوند عالم کا تو پروردگار اس کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کہ جس طرح سے خداوند عالم سورہ رعد میں بھی فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ پروردگار تب تک انسان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا مگر جب تک کہ وہ اس کے اپنے تغیر نفسی اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ اگر تغیر نفسی اس کا اچھا ہوگا تو انسان خداوند عالم اس کے لیے بہت ساری نعمتیں ایسی لکھ دے گا کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی، اور ممکن ہے کہ انسان اگر تغیر نفسی ایسا پیدا کر لے کفران نعمت کی وجہ سے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم اپنی نعمتوں کو تبدیل کر دے۔ دوسرا نقطہ کہ جو مولا فرماتے ہیں والذنوب التی تورث الندم، بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کے لیے پشیمانی کا سبب بن جاتے ہیں، ندامت کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نادم ہو جاتا ہے، انسان پشیمان ہو جاتا ہے؟ امام علیہ السلام اس میں 6 گناہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا گناہ قتل النفس التی حرم اللہ، وہ نفس کا قتل کہ جس کو خداوند عالم نے حرام کیا ہے، یعنی ناحق کسی کی جان لے لینا انسان کے لیے پشیمانی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا گناہ کہ جس میں رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا ہے،
वतर्क सिलतिल क़राबा, अपने नज़दीकियों से सिला रहमी ना करना, अपने क़राबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ देना, खुदावंद आलम इसके लिए पशेमानी लिख देता है, इसके लिए निदामत लिख देता है। तीसरा गुनाह के जो इंसान अंजाम देता है कि जिसके नतीजे में इंसान पशेमान होता है और नादिम हो जाता है, व तर्कुस्सलात हत्ता यखरुज वक्तुहा, यहाँ तक कि उसका वक्त चला जाए, इंसान नमाज को तर्क कर दे, इंतज़ार करता रहे यहाँ तक कि नमाज क़ज़ा हो जाए, खुदावंद आलम उसके लिए नदामत को लिख देता है। चौथा गुनाह तर्कुल वसिया, अगर इंसान वसीयत नहीं करता है, अगर इंसान अपने मरने के बाद जो वसीयत लिखी जाती है कि जिसके ऊपर वरसा अमल करते हैं, अगर इंसान वो नहीं लिखता है, तर्क करता है, खुदावंद आलम उसके लिए पशेमानी को लिख देता है। पांचवा गुनाह वरद्दिल मज़ालिम, कि जहाँ पर इंसान सदका देने से मना करता है, अगर किसी की मदद की जा सकती है और इंसान मना करना शुरू कर दे, अगर ना करे, खुदावंद आलम उसके लिए पशेमानी को लिख देता है। और छठा गुनाह कि जिसकी वजह से परवरदिगार निदामत लिखता है और पशेमानी लिखता है, वमनउज़ ज़कात हत्ता यहदुरल मौत व यनग़लिक़ल लिसान, इंसान जहाँ पर किसी के लिए ज़कात ना दे, सदका ना दे, हकूक़ वापस ना करे, परवरदिगार इसके लिए नदामत लिख देता है। एक और नुक्ता के जो इमाम अलैहिस्सलाम ऐसे गुनाहों का जिक्र करते हैं कि जो अल्लती तुनज़िलुन निक़म, जो इंसान के लिए अज़ाब और निक़मत का सबब बन जाता है। और तीसरा नुक्ता कि जो इंसान के लिए अज़ाब और निक़मत का सबब बनता है, इमाम अलैहिस्सलाम इसके ज़ैल में 3 गुनाहों का जिक्र करते हैं। पहला गुनाह इस्यानुल आरिफ़ बिल बग़ी, अल्लाह को जानते हुए, समझते हुए, हाजिर और नाजिर जानते हुए उसकी नाफरमानी करता है, खुदावंद आलम इसके लिए निक़मत लिख देता है, परवरदिगार इसके लिए अज़ाब लिख देता है। दूसरा गुनाह व ततावुलु अलन नास, लोगों पर तकब्बुर करता है इस तरह से कि जहाँ पर अपनी बड़ाई करता है, खुदावंद आलम इसके लिए निक़मत, इसके लिए अज़ाब लिख देता है। तीसरा गुनाह के जो इंसान अंजाम देता है कि जिसके नतीजे में परवरदिगार उसके लिए अज़ाब लिख देता है, निक़मत लिख देता है, वल इस्तिहज़ा बिहिम व सुखरिया मिनहुम, कि जहाँ पर वो लोगों का मजाक उड़ाना शुरू करता है, जहाँ पर वो लोगों का तमस्खुर करना शुरू करता है। अगर कोई किसी का तमस्खुर करता है, किसी का मजाक उड़ाता है, तो खुदावंद आलम इस गुनाह के नतीजे में इसी दुनिया में उसके लिए निक़मत लिख देता है, उसके लिए अज़ाब लिख देता है। चौथा नुक्ता कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ज़िक्र करते हैं, अज़्ज़ुनूब अल्लती तदफ़उल क़िस्म, ये वो किस्म है गुनाहों की कि जो इंसान के रिज़्क़ को उससे दूर कर देते हैं। इंसान का रिज़्क़ जो फरावान इस कायनात में खुदावंद आलम उसको अता करता है, इन गुनाहों के नतीजे में परवरदिगार उसके रिज़्क़ को दूर कर देता है। इसके ज़ैल में इमाम अलैहिस्सलाम 4 गुनाहों को ज़िक्र करते हैं। सबसे पहला गुनाह इज़हारुल इफ्तिक़ार, कि जहाँ पर इंसान फ़क़र का इज़हार करता है, परवरदिगार ने उसको सब कुछ दे रखा लेकिन उसके बावजूद वो फ़क़र का इज़हार करता है, खुदावंद आलम इस नतीजे में उसके रिज़्क़ को उससे दूर कर देता है। दूसरा गुनाह के जिसके नतीजे में खुदावंद आलम रिज़्क़ को दूर करता है, वन्नौमु अनिल अचमा व अन सलातिल गदात, वो कि जो इशा और फजर की नमाज़ों को तर्क कर दे सुस्ती और नींद की वजह से, परवरदिगार उसके रिज़्क़ को उससे दूर कर देता है। तीसरा गुनाह व इस्तिहकारुन निअम, के जहाँ पर खुदावंद आलम की दी हुई नेमतों को वो हकीर समझने लगता है। अगर परवरदिगार की दी हुई नेमतों को कोई हकीर समझता है, खुदावंद आलम उससे उसके रिज़्क़ को जो परवरदिगार ने उसको दिया होता है उसे दूर कर देता है। व शिकवल मअबूद अज़्ज़ा व जल, के जहाँ पर वो अल्लाह ताला से मुसलसल शाकी रहता है, मुसलसल शिकवा करता रहता है, शिकायत करता रहता है कि खुदावंद आलम तूने मुझे ये अता नहीं किया, परवरदिगारा तूने मुझे ये अता नहीं किया। इस नतीजे में भी खुदावंद आलम उससे रिज़्क़ को दूर कर देता है। ये 4 गुनाह इंसान से रिज़्क़ को दूर कर देते हैं। पांचवा नुक्ता के जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसम, वो गुनाह के जो इंसान के लिए रुसवाई का सबब बन जाते हैं। ऐसी रुसवाई, ऐसी पशेमानी इस गुनाह के नतीजे में खुदावंद आलम उसके मुक़द्दर में लिख देता है। इसके ज़ैल में इमाम अलैहिस्सलाम 5 गुनाह ज़िक्र करते हैं। 5 ऐसे गुनाह हैं कि अगर इंसान इस दुनिया में अंजाम देता है तो परवरदिगार उसके मुक़द्दर में रुसवाई को लिख देता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहला गुनाह के जिसके नतीजे में परवरदिगार उसके लिए रुसवाई को लिखता है, शुर्बुल ख़म्र, शराब नोशी अगर कोई करता है, ख़मर पीता है, खुदावंद आलम उसके लिए रुसवाई के अज़ाब को लिख देता है।
دوسرا گناہ کہ جو امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں واللعب بالقمار، جو جوا کھیلتا ہے، جو قمار کھیلتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے رسوائی لکھ دیتا ہے۔ تیسرا وتعاتی ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، لغو اور بیہودہ چیزوں سے کسی کی ہنسی کا سبب بن جانا، لوگوں کو ہنسانا، خداوند عالم ایسے شخص کے لیے رسوائی لکھ دیتا ہے۔ چوتھا گناہ کہ جس کی وجہ سے پروردگار اسی دنیا میں انسان کو رسوا کر دیتا ہے، وَذِكْرُ عُيُوبِ النَّاسِ، انسان کی عیب جوئی کرنا، کسی کو دیکھ کر اس کی عیب جوئی کرنا۔ خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے، اس کے رنگ کو دیکھ کر اس کی عیب جوئی کرنا، اس کے ناک کو دیکھ کے، اس کے بدن کو دیکھ کے، کسی طرح سے بھی اس کو دیکھ کر اس کی عیب جوئی کرنا۔ اگر انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پروردگار اس دنیا میں اس کے لیے رسوائی والا عذاب لکھ دیتا ہے۔ وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الرَّيْبِ، بدگمان لوگوں کے درمیان بیٹھنا، کہ جہاں پر ہر وقت وہ شک میں ہی مبتلا رہے، بدگمان رہے خداوند عالم کی عطا سے۔ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں پروردگار انسان کے لیے رسوائی والا عذاب لکھتا ہے۔ اگر چھٹے نقطے کی طرف بڑھیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام ایسے گناہوں کو ذکر کرتا ہے، وَالذُّنُوبَ الَّتِي تُنزِلُ الْبَلَاءَ، ایسے گناہ کے جو انسان پر بلا کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، انسان کی آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں خداوند عالم کی طرف سے، تو امام علیہ السلام اس کے ذیل میں 3 گناہوں کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ ترک اغاثۃ الملہوف، فریاد کرنے والے کی مدد نہ کرنا۔ اگر انسان فریاد کرنے والے کی مدد نہ کرے تو پروردگار اس کے لیے بلا نازل کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا میں کس قدر اس وقت آہو بکا ہے، کس قدر مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا سکے خداوند عالم سے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو پروردگار امام علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق التی تنزل البلا، اس کے اوپر بلا کو نازل کر دیتے ہیں۔ دوسرا گناہ کہ جو انسان کے اوپر بلا کو نازل کرتے ہیں، ترک معاونت المظلوم، مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ ضروری نہیں کہ مظلوم کہیں اور ہو، ممکن ہے کہ انسان کے گھر میں کوئی ایسا مظلوم ہو کہ جس کو کسی شے کی ضرورت ہو، ممکن ہے اس کو پیسوں کی ضرورت نہ ہو، کسی اچھے مشورے کی ضرورت ہو، اس کو صرف ایک مسکراہٹ کی ضرورت ہو، اس کو ممکن ہے کہ صرف ایک ساتھ کی ضرورت ہو۔ انسان کسی مظلوم کی مدد نہ کرے، خداوند عالم بلا کو نازل کرتا ہے۔ تیسرا گناہ کہ جو اس بلا کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے، تضییع الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام نہ دینا سبب بنتا ہے کہ خداوند عالم بلاؤں کو نازل کرے۔ ہم نے دیکھا معاشرے میں کس قدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمی ہے، کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم اس دنیا کے اندر کس قدر بلاؤں کو نازل کر رہا ہے۔ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اگر چاہتا ہے کہ خداوند عالم اس پر بلا کو نازل نہ کرے، تو ان 3 گناہوں سے پرہیز کرے، ان 3 گناہوں کو انجام نہ دے۔ وَالذُّنُوبَ الَّتِي تُدِيلُ الْأَعْدَاءَ، 7واں وہ نقطہ کہ جو امام علیہ السلام ایسے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان پر دشمنوں کو مسلط کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے، جس کے انجام دینے کی وجہ سے خداوند عالم انسان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ 5 گناہوں کو امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ المجاہرۃ بالظلم، کہ جہاں پر انسان ظلم کا علی الاعلان ارتکاب کرتا ہے، خداوند عالم اس علی الاعلان ارتکاب کرنے کی وجہ سے ظلم کا اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ اعلان الفجور، جو فسق و فجور کا پرچار کرتا ہے۔ فسق و فجور یعنی دین پر عمل نہ کرنا، یعنی فجور یعنی خداوند عالم کی اطاعت نہ کرنا، اس کی معصیت کرنا۔ علی الاعلان اگر انسان ایسا انجام دینا شروع کرے تو پروردگار اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَإِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ، کہ جہاں پر وہ حرام چیزوں کو جائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کس قدر ایسی حرام چیزیں، گانا، غنا، موسیقی کہ جو حرام ہے، لیکن اس کے باوجود حجاب کا کس قدر کہ جہاں پر انسان معاشرے کے تابع ہو کر معاشرے کو دیکھتے ہوئے اس کو اصلاً حرام نہیں سمجھتا، خداوند عالم اس کے نتیجے میں دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ چوتھا گناہ کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم دشمنوں کو مسلط کرتا ہے، وعصیان الاخیار، نیک لوگوں کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی جو نصیحتیں ہیں اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں پروردگار دشمنوں کو مسلط کرتا ہے۔ اور 5واں اور آخری والانتباع للاشرار، برے لوگوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں بھی خداوند عالم اس کو
معاف نہیں کرتا ہے بلکہ دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم دشمنوں کو مسلط کرتا ہے۔ 8واں نقطہ کہ جو امام علیہ السلام ایسے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ، جو انسان کی موت میں جلدی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس نے گناہ کیا کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے اس کی موت کو قریب کر لیا، موت کو قریب کر دیا، اور جس وقت پہ اس کو اس دنیا سے جانا تھا، ان گناہوں کے سبب وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا۔ امام علیہ السلام اس کے ذیل میں 6 گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان یہ 6 گناہ انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کی موت کو قریب کر دیتا ہے۔ پہلا گناہ قطیعۃ الرحم، اگر انسان قطع رحمی کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی موت کو جلدی کر دیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رحم سے اگر سلوک نہیں رکھتا ہے، ان کے قریب نہیں ہوتا ہے، ان کو پوچھتا نہیں ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا ہے، قطع رحمی انسان کے لیے موت کو جلدی کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسرا گناہ والیمین الفاجرہ، جھوٹی قسم اگر کوئی کھاتا ہے، اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے خداوند عالم اس کی موت کو قریب کر دیتا ہے۔ اور انسان کس طرح سے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اگر بیچنی ہوتی ہے تو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ کس قدر انسان جھوٹی قسموں کے ذریعے سے بہت سارے فائدے لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں جھوٹی قسم کھانے کے نتیجے میں پروردگار انسان کی موت کو قریب کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ والاقوال الکاذبہ، جھوٹے اقوال بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنا اس کے لیے سبب بنتا ہے کہ جہاں پر پروردگار اس کی موت کو قریب کر دے۔ چوتھا زنا، کہ جہاں پر انسان زنا کرتا ہے، اس قدر بڑا گناہ کہ جس کے نتیجے میں انسان کی موت کو پروردگار قریب کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو اور اس کی طرف دیکھنا شروع کرے تو کیا آیا صرف زنا اپنے اسی فقہی معنی میں ممکن ہے انسان آنکھ کا زنا کرتا ہو، آنکھ سے کسی نامحرم کی طرف دیکھتا ہو، برے خیالات شہوت کے نگاہ سے دیکھتا ہو، یقیناً خداوند عالم اس گناہ کے نتیجے میں معصوم کے اس قول کے مطابق، فرمان کے مطابق اس کی موت کو قریب کر دیتا ہے۔ وَصَدُّ طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے کو روکتا ہے، ان کی ترقی کے راستے کو روکتا ہے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، خداوند عالم ایسے شخص کی اس گناہ کی وجہ سے موت کو قریب کر دیتا ہے۔ وَإِدِّعَاءُ الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ حَقٍ، حق نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود اگر امامت کا آ کر ادعا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ امامت میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، بڑائی میرے پاس ہے، میرا حکم یہاں پر چلے گا، خداوند عالم اس گناہ کے نتیجے میں اس کی موت کو قریب کر دیتا ہے۔ 9واں نقطہ کہ جہاں پر امام علیہ السلام ایسے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، التی تقطع الرجاء، کہ جو انسان کی امید کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے ذیل میں امام علیہ السلام 4 گناہوں کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا گناہ الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس ہو جائے۔ انسان اگر ایسا گناہ کرے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خود کو مایوس کر بیٹھے، نا امید کر بیٹھے، تو پروردگار اس کی امید کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ والقنوط من رحمت اللہ، خداوند عالم کی اس رحمت سے نا امیدی، اللہ تعالیٰ اس کی رجا کو، اس کی امید کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ والثقۃ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اگر انسان بھروسہ کرتا ہے، فلاں شخص ہے جو مجھے رزق دلائے گا، فلاں شخص ہے کہ جو میری صحت کا ضامن ہے، صحت کا سبب بنے گا، اگر انسان خداوند عالم کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، پروردگار اس کی امید کو توڑ دیتا ہے، امید کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھا گناہ والتکذیب بوعد اللہ، اللہ کے وعدے کو جھٹلاتا ہے، پروردگار کا وہ وعدہ کہ جو اس نے کیا ہے کہ خداوند عالم اس دنیا کو اپنے صالح بندوں کے حوالے کرے گا، اگر پروردگار کے وعدے سے کہ اس دنیا کے اندر حق آ کر رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا، اگر پروردگار کے وعدوں کو جھٹلاتا ہے، پروردگار کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتا، خداوند عالم اس کی اس امید کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسے 4 گناہ کہ جو تقطع الرجا، انسان کی امید کو ختم کر دیتے ہیں۔ 10واں امام علیہ السلام ایسا نقطہ ذکر کرتے ہیں گناہوں کا کہ التی تظلم الہوا، کہ جو انسان کے لیے ہر شے کو ظلمت زدہ کر دیتے ہیں، اس کے ارد گرد تاریکی بکھیر دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان ایک جگہ پہ بڑھے لیکن آگے بڑھ کے تاریکی دیکھنا شروع کرے، آگے بڑھے لیکن ظلمت دیکھنا شروع کرے۔ یہ جو ظلمت دیکھ رہا ہے، تاریکی دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے گناہوں کے سبب ہے۔ کہ امام علیہ السلام اس کے ذیل میں 4 گناہوں کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا گناہ السحرۃ والکہانہ، جو جادو کے اندر مشغول ہوتا ہے، جو کہانت کے اندر مشغول ہوتا ہے، پروردگار اس کی زندگی کو تاریک کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو سیاہ کر دیتا ہے، ظلمت زدہ کر دیتا ہے۔
दूसरा गुनाह वल ईमान बिन नजूम, सितारों पर ईमान रखना। अगर इंसान सितारों पर ईमान रखना शुरू कर दे कि यही सितारे हैं कि जो मेरे मुकद्दर का फैसला कर रहे हैं, तो इंसान की ज़िंदगी को परवरदिगार इस गुनाह की वजह से तारीक कर देता है। तीसरा गुनाह व तकज़ीब बिल क़दर, कि जहाँ पर वो क़दर को, तकदीर को झुटलाना शुरू कर देता है। अगर इंसान तकदीर को झुटलाना शुरू कर दे तो परवरदिगार उसके लिए ज़ुल्मतों को बढ़ा देता है, तारीकी को बढ़ा देता है। चौथा गुनाह व अक़ूक़ुल वालिदैन, वो कि जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, कि जिसको उसके वालिदैन ने आँख कर रखा है। परवरदिगार इमाम अलैहिस्सलाम की इस रिवायत के मुताबिक उसके लिए उसकी ज़िंदगी को तारीक कर देते हैं, उसकी ज़ुल्मतों को बढ़ा देते हैं, उसके लिए अंधेरे रख देते हैं। वो गुनाह के जो इंसान की तारीकी और ज़िंदगी में अंधेरे का सबब बनता है, 4 गुनाह। अगले नुक्ते में 11वें नुक्ते में इमाम अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं उन गुनाहों का, लती तकशिफुल ग़िता, के जो उसके पर्दे उठा देता है, ऐसे गुनाह के जो इंसान के हिजाब उठा देता है। वो इमाम अलैहिस्सलाम इसके ज़ैल में 7 गुनाहों को जिक्र करते हैं। पहला गुनाह अल इस्तिदानतु बगैर नियतिल अदा, इंसान कर्ज ले लेकिन अदा न करने की नीयत के साथ ले। किसी से कहे मुझे कर्ज दे दे, लेकिन अदा करने की नीयत ना रखता हो। अगर इस तरह का गुनाह करता है तो खुदावंद आलम उसके पर्दों को उठा देता है, बाकी सबके सामने उसका इजहार कर देता है, पर्दों को चाक कर देता है। दूसरा गुनाह वल इसराफ फिन नफ़क़ति अलल बातिल, अगर इंसान फजूल खर्ची करता है, अगर इंसान बातिल चीज़ों पर इसराफ करता है तो खुदावंद आलम उसके पर्दों को मुनकशिफ कर देता है, उठा देता है, दूसरों को उसकी हकीकत से आगाह कर देता है कि ये कैसा इंसान है। तीसरा गुनाह वल बुख्ल अलल अहल वल वलद व ज़विल अरहाम, अगर कोई शख्स अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर, अपनी ज़ौजा पर, अपने अरहाम पर, जिसका ख्याल रखने का खुदावंद आलम ने इसको हुक्म दिया है, उन पर बुख्ल करता है, खर्च नहीं करता पैसे होने के बावजूद, परवरदिगार इसके पर्दों को, इसके हिजाब को हटा देता है। चौथा गुनाह वसूउल खुल्क, जहाँ पर इंसान बदअखलाकी करता है, एक बद अखलाक इंसान, खुदावंद आलम उसके पर्दों को उठा देता है। पांचवा वक़िल्लतुस सब्र, कि जहाँ पर इंसान बेसब्री करने लगता है, क्यों नहीं मुझे फला चीज़ मिल रही, खुदावंद आलम इस तरह के इंसान के लिए लोगों को वाज़े कर देता है, इंसान वाज़े हो जाता है, उसके पर्दों को हटा देता है। जहाँ पर बनी इसराइल ने भी आवाज़ लगाई मता नसरुल्लाह, परवरदिगारा वो अल्लाह की मदद कब आएगी, कि जहाँ पर इंसान बेसब्री करता है वहीं पर खुदावंद आलम ये भी जिक्र करता है कि खुदावंद आलम की नुसरत करीब है। कुरान में खुदावंद आलम का वादा है, बस इंसान बेसब्री न करे, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। छठा गुनाह कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम इस अजाब में इंसान को मुब्तला करता है, वल इस्तेमाल वज्र वल कसल, के जहाँ पर सुस्ती और काहली से इंसान शिकार हो जाता है। इंसान सुस्ती करता है नेक अमाल करने में, काहली करता है अच्छे अमाल करने में, आगे बढ़ने में सुस्ती करता है, खुदावंद आलम उसके पर्दों को बाकी सबके लिए हटा देता है। सातवां गुनाह वल इस्तिहानतु बि अहलिद्दीन, दीनदारों को अगर हल्का समझता है, इस तरीके से उनका इहानत करता है, उनकी इंसल्ट करता है, तो खुदावंद आलम इसके लिए ये हकीकत के मुनकशिफ हो जाने का, उसकी बातनी जो बदबूदार एक नफ्स है उसके ज़ाहिर हो जाने का इरादा कर बैठता है और उसको सबके सामने ज़ाहिर कर देता है। ये 7 गुनाह मासूम जिक्र करते हैं अल्लती तुख्शिफुल ग़िता, के जो उसके ज़ाहिर को, उसके बातिन को सबके सामने ज़ाहिर कर देता है। 12वां नुक्ता कि जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ऐसे गुनाहों को जिक्र करते हैं अल्लती तरुद्दुद दुआ, के जो इंसान की दुआ को कबूल नहीं होने देते, ऐसे गुनाह के जो इंसान की दुआ को कबूल ना होने देते हों। 6 गुनाह मौला जिक्र करते हैं। मैं सोचता हूँ कि खुदावंद आलम से मैंने दुआ की तो परवरदिगार ने दुआ क्यों कबूल नहीं की है। इन 6 गुनाहों की वजह से परवरदिगार तरुद्दुद दुआ, ये गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी वजह से दुआ को रद्द कर दिया जाता है और दुआ को कबूल नहीं किया जाता। पहला गुनाह इमाम अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं सुउन्नियत व खुब्सुस सरीरा, के जहाँ पर इंसान बुरी नीयत रखता है, अगर इंसान बुरी नीयत रखता हो और दुआ करे तो परवरदिगार इसकी दुआ को कबूल नहीं करता है, खुदावंद आलम इसकी दुआ को रद्द कर देता है। दूसरा गुनाह वन निफाक मअल इख्वान, अगर इंसान अपने भाइयों के साथ निफाक के साथ काम लेता है,
منافق ہو کر کام کرتا ہے، ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے، خداوند عالم اس طرح کے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسرا گناہ وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ، کہ جہاں پر وہ اصلاً دعا کے قبول ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے، خداوند عالم سے دعا کی لیکن پروردگار کے اس دعا کے قبول ہونے پر اگر یقین نہیں رکھتا ہے، خداوند عالم اس طرح کے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چوتھا وَتَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا، واجب نمازوں کو ترک کر دینا یہاں تک کہ ان کا وقت چلا جائے اور وہ قضا ہو جائیں، خداوند عالم ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پانچواں گناہ وَتَرْكُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْبِرِّ وَالصَّدْقَةِ، خداوند عالم کے قریب ہونا صدقے کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے، اگر ایسا انسان ترک کرتا ہے خداوند عالم کے قرب کو اپنے صدقہ اور انفاق دینے کے ذریعے سے، خداوند عالم ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چھٹا گناہ وَاسْتِعْمَالُ الْبَذَاءِ وَالْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ، کہ جہاں پر انسان اپنی زبان پر گالی اور فحش کو کثرت کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ 6 گناہ ایسے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی دعا کو خداوند عالم قبول نہیں کرتا ہے اور رد کر دیتا ہے۔ آخری اور 13ویں نقطے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے گناہ التی تحبسو غیث السماء، جو انسان بارش باران رحمت کے ہونے سے خداوند عالم روک دیتا ہے، یعنی انسان ایسے گناہ انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم آسمان کی نعمتوں کو نازل کرنے سے روک دیتا ہے۔ ایسے گناہوں کے ذیل میں امام علیہ السلام 7 گناہ ذکر کرتے ہیں کہ 7 ایسے گناہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم آسمان سے بارش کو نازل نہیں کرتا ہے۔ پہلا گناہ جور الحکام فی القضاء، کہ جہاں پر حکمران عدل میں ظلم کرتے ہیں، یعنی جہاں پر انہوں نے قضاوت کرنی ہے وہاں پر درست قضاوت نہیں کرتے ہیں، جہاں پر وہ درست قضاوت نہ کر کے ظلم کرتے ہیں، خداوند عالم آسمان کو روک دیتا ہے، وہاں پر باران رحمت کو نازل نہیں ہونے دیتا ہے۔ یعنی وہ حکمران کے جو درست فیصلے نہیں کرتے ہیں، ان کے درست فیصلے نہ کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم سے آسمان سے اس بارش کو روک دیتا ہے، باران رحمت کو روک دیتا ہے۔ دوسرا وہ شہادت الزور، کہ جہاں پر انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے آسمان کے رزق کو بند کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ وہ کتمان الشہادہ، جہاں پر انسان گواہی کو چھپاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کی گواہی کو چھپایا، اس حق کی گواہی کو چھپایا، خداوند عالم نے آسمان سے باران رحمت کا نزول روک دیا۔ آج بھی کتنے ایسے ہیں کہ جو سچی گواہی کو چھپا کر خداوند عالم کی اس باران رحمت کے رکنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ چوتھا گناہ وَمَنْعُ الزَّكَاةِ وَالْقَرْضِ وَالْمَعُونِ، زکوٰۃ اور کسی کو قرض دینا اور کسی کو خیرات سے روک دینا۔ اگر ایک انسان اچھا کام کرنے بھی لگا ہے تو اس کو اسے روک دینا اور یا خود رک جانا، یہ سبب بنتا ہے کہ خداوند عالم آسمان کی نعمتوں کو روک دے، آسمان کی بارش کو وہیں پر روک دے۔ پانچواں گناہ وَقَسَاوَةُ الْقُلُوبِ عَلَىٰ أَهْلِ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، کہ جہاں پر انسان غریبوں پر سختی کرنے لگتا ہے، جہاں پر انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ افراد کے جو کھانے پینے کے اس وقت مشکلات میں موجود ہیں ان کے اوپر قسی القلب ہو کر ان سے برتاؤ کرتا ہے خداوند عالم ایسے شخص کو کہ جو ان کو عطا نہیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ بری طرح سے پیش آتا ہے، اس کے لیے آسمان کے رزق کو روک دیتا ہے۔ چھٹا گناہ وظلم الیتیم والارملہ، بیواؤں پر اور یتیموں کے اوپر ظلم کرنا۔ ایسا ظالم انسان کہ جو یتیم پر ظلم کرتا ہے، بیوہ پر ظلم کرتا ہے، خداوند عالم ایسے شخص کے لیے آسمان کو روک دیتا ہے۔ اور آخری گناہ کہ جو انسان کے آسمان کے رزق کو روکنے کا سبب بنتا ہے وَانْتِحَارُ السَّائِلِ وَرَدُّهُ بِاللَّيْلِ، کہ جو سوالی کو جھڑک دیتا ہے اور رات کو اگر کوئی سوالی آتا ہے تو اس کو دور بھگا دیتا ہے، خداوند عالم ایسے انسان کے لیے آسمان کے رزق کو روک دیتا ہے۔ 13 نقطے امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں کوشش کریں گے کہ انسان خداوند عالم سے ان تمام گناہوں کی بخشش طلب کر سکے اور پروردگار اس کو معاف کرنے کے نتیجے میں ان تمام گناہوں کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والا عذاب ہے معصوم کے اس فرمان کے مطابق اس سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔